بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں خوش آمدید. اور آج ہم بچپن کی باتیں کریں کہ پنکھوں سے ہم بچپن میں جا چکے ہیں, وہاں سے نکلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اس ریالٹی میں واپس آنا پڑے گا, اب بڑے ہو گئے. لیکن بچپن کی جو یادیں وہ ابھی ہمارے ساتھ اس طرح سے, جیسے میں نے بتایا کہ ہم اسکول میں اس طرح سے پنکھیاں بنایا کرتے تھے, وہ ہم نے سیکھی. وہیں پر ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب ہمارا کوئی اسکول ٹرپ ہوگا اور ہم اسکول سے باہر جائیں گے. اور جب اسکول ٹرپ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی چیز مائنڈ میں آتی ہے میوزیم. اوکے ٹھیک ہے. ہمارا ٹیکسلا میوزیم ہے, وہاں ہم گھومیں اور وہاں پر جا کر ہسٹری کو ایکسپلور کرنا, چیزوں کو دیکھنا. آپ جاتے تھے؟ ٹو بی آنیسٹ بالکل اسکول ٹرپ کا مجھے شوق تو بہت زیادہ ہوتا تھا, لیکن سبین اب کچھ زندگی کے حقائق ہیں جن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ میرے جیسی چیزیں میوزیم میں ہوتی ہیں, ان کو دیکھنے نہیں جا رہے. یہ دیکھیں جی وہ مجسمے بڑے, ہاں تو مجھے بہت سے لوگ دیکھنے آتے ہیں. ان کے جیسے میوزیم جانے کی ضرورت نہیں ہے, رائزنگ پاکستان دیکھ لیں, آپ کو میوزیم کا لطف اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کی میوزیم کا لطف آ سکتا ہے بہت آسانی سے. لیکن آن اے سیریس نوٹ, یس, اگر آپ کو ہسٹری کا شوق ہے, آپ کو کسی بھی خطے کے کلچر, میوزک, آرٹس کو جاننے کا شوق ہے, تو میوزیم ایک ایسی جگہ ہے جو کہ آپ کو ڈاؤن میموری لین, ٹائم, وہ کہتے ہیں ٹائم مشین میں آپ کو لے کے جاتا ہے. اور ایک اچھا کیوریٹڈ میوزیم بھی وہی ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایک دفعہ داخل ہو جائے. اب تو بڑا جناب ساؤنڈ, آڈیو ویژول کے ساتھ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں. آج ہم میوزیم اس لیے کھیل رہے ہیں جناب کہ 14 اگست کی آمد ہے رائزنگ پاکستان میں. ان دنوں میں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو لوک ورثہ کا میوزیم یا پاکستان مونیومنٹ, ایسے بہت سے میوزیم ایسے ہیں کہ جن میں جا کے آپ تحریک پاکستان, پاکستان اٹ سیلف, اس کی کہانی, اس کا کلچر, اس کی تاریخ, اس کو جان سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج آصف شاہ جہان چودھری صاحب کو ہم نے بلوایا ہے, تمغہ امتیاز, کہ جو خاص طور پہ پاکستان مونیومنٹ اور پاکستان مونیومنٹ میوزیم جو ہے اس کو کریٹ کرنے کے مین لیڈنگ لوگوں میں ان کا کردار رہا ہے, جو کہ بنیادی طور پہ ایک گرافک ڈیزائنر ہے, لیکن آپ کو ہم میوزیم کیوریٹر بھی کہہ سکتے ہیں. گڈ مارننگ سر, السلام علیکم. السلام علیکم جی, ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک. تو آپ لوگ جب خود میوزیم کیوریٹ اور کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر واپس کیسے آتے ہیں ریالٹی میں اور پریزنٹ مومنٹ؟ یہ ایک بڑا دلچسپ آپ نے کویسچن کیا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ صرف سناتا ہوں. نیشنل مونیومنٹ میوزیم جی کے بنانے کے پروسیس میں تھے ہم, تو وہاں پہ قائد کے ریلکس ہمارے پاس کچھ موجود تھے جن کو میں نے ڈسپلے کرنا تھا. اچھا. تو اس میں ان کی ایک شیروانی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ شیروانی کو ہم بیئر ہینڈز کے ساتھ تو ٹچ نہیں کر سکتے, یہ میوزیم کی کچھ چیزوں کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں, تو گلوز ہوتے ہیں تاکہ ہاتھ کے اوپر جو ہمارا یہ ایسڈ, یہ پسینہ ہوتا ہے اور یہ وہ, تو وہ میں نے پہنے ہوئے تھے. تو میں نے ٹیلر کو بلایا کہ اس کا ایک ریپلیکیٹ بنا دے, کاپی ایک بنا دے اس کی. تو وہ اس کو بھی میں نے دستانہ پہنا دیا. اب وہ اس کو ٹیبل پہ بچھایا. وہ جب تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تو میں نے ایک گلو اتار کے صرف اس کو ٹچ کیا کہ یہ میرے قائد کی, جس نے یہ وطن بنایا تھا, اس کی شیروانی ہے. وہ میں نے جرم کیا لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا, اور پھر اس کے بعد میں نے واپس دستانہ پہن لیا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں اور تبھی کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے. جیسے سبینہ بھی کہہ رہی تھی کہ بچے, میرا مطلب مجھے بھی پاکستان مونیومنٹ میں بھی یا لوک ورثہ میوزیم کے اندر دیکھیں اسٹوڈنٹس کی بسوں کی بسیں, جوک در جوک بچے آ رہے ہوتے ہیں. جی, یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ میری جو مجھے سیٹسفیکشن ہے وہ یہ ہے کہ بچے اتنی دلچسپی لیتے ہیں. وہاں پہ ایک ہم نے ریسیپشن میں ایک بک رکھی ہوئی ہے, کبھی آپ کو اتفاق ہو تو وہ بک کھول کے دیکھیں. اوکے. اس میں جو بچوں نے ریمارکس دیے ہوئے ہیں, وزٹر بک جو ہوتی ہے, اس میں جو ریمارکس وہ دیتے ہیں بچے, مثلا کیا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو تاریخ پاکستان بننے کی جو تاریخ ہے کتابوں میں پڑھ کے ہم نہیں یاد کر سکے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایک وزٹ ہمارا جو ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے اس سیکوینس کے ساتھ اس کا ڈسپلے ہوا ہے کہ ہمیں تاریخ کا پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ عموماً دیکھا تو یہ کنٹریبیوشن ہے ایک میوزیم کی, ہونی چاہیے کہ جب وہ بچے میوزیم میں جائیں تو وہ اس میں اتنے انوالو ہو جائیں اور اتنا انٹرسٹ لیں کہ وہاں سے وہ کچھ چیزیں لے کر جائیں واپس.
تو وہ کامیابی جی سبینہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بالکل، میں یہ کہتی کہ بچوں کو ایکچولی میوزیم میں جانے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ایکسپلور کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہسٹری میں اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کتابیں پڑھیں یا اس میں سے کتاب پڑھنا اچھی بات ہے. میرے ساتھ اس وقت کتاب دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو ہونا چاہیے. یعنی تم یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ میں بھی کتاب دوست ہوں، تم نے کہا میرے ساتھ کتاب دوست بیٹھے، یعنی میں کلیئر کر دوں میں نہیں ہوں. میں بھی اب یہ جو جنریشن ابھی کی یہاں دیکھ رہی ہے ہمیں، تو میں بھی وہ سوشل میڈیا کی بورڈ وارئرس ہوتے ہیں نا، ان میں سے. دیکھیں ہمیں ریالٹی کے بارے میں بھی ریالٹی کے بارے میں بات کریں، جو ہم نہیں ہیں وہ ہم نہیں ہیں. آصف صاحب کچھ ہمارے لیے تصاویر بھی لے کے آئے ہیں، میرا خیال ہے اس طرف چلتے ہیں. ان تمام رائزنگ پاکستان کے ویورز کے لیے جو کہ اسلام آباد، راولپنڈی یا اس کے گرد و نواح میں یا قریب کے شہروں میں نہیں رہتے، گجرات، فیصل آباد، سرگودا سے یونیورسٹی اور کالج کے اور اسکول کے ٹرپ پہ پاکستان مونیومنٹ نہیں آئے ہوئے، آنا چاہتے ہیں، تو آج آصف صاحب ہمیں پاکستان مونیومنٹ کی ویژول سیر کرائیں گے کچھ تصویروں کے ذریعے. ایسا ہی نا؟ جی بالکل. جی کنٹرول روم ذرا سیر شروع کریں. یہ جی ہم نے پاکستان مونیومنٹ جو ہے اس کو ہم نے تاریخ سے شروع کیا ہے. اس سب کانٹیننٹ میں اسلام آنے سے پہلے کون کون سے مذہب تھے، تو ہم نے یہ آریو ویدک جس میں موہنجو داڑو وغیرہ کا جو پیریڈ ہے، تو وہ ہم نے بلکہ مہر گڑھ سے ہم نے شروع کیا. میں دیکھ رہا ہوں یہ کیسے، یہ کیا مطلب یہ پینٹنگز ہیں یا نہیں جی نہیں، یہ 3 ڈائمینشنل مینیکوئنز ہیں. بلکہ مینیکوئنز بھی نہیں، آپ ان کو اسکلپچرز کہیں، لائف لائک. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس چونکہ بجٹری کنسٹرینٹس تھے، تو میں نے ایک انٹرینڈ بندے کو اناٹمی خود سکھا کے، اور وہ سارا میں نے تو یہ پھر اس کے بعد یہ مہر ٹیکسلا وغیرہ کا ہم نے دکھایا ہے. یہ بھی ٹیکسلا کا ہے جی. ہاں جی. اچھا، اس کو تو بنانے میں آرٹ کے ساتھ ساتھ مطلب پوری ہسٹری کے اندر ایک پیشن، شوق چاہیے. جی بالکل. بڑا یہ میوزیم اس کے لیے بڑی ہم نے اسٹڈیز کی، ہم نے کوشش کی پکچرز ڈھونڈنے کی. اب جیسے یہ محمود غزنوی، شیرشاہ سوری ہیں، اس کے بعد یہ مغلز آئے، تو مغل کا وہ ایک چھوٹا سا دربار میں نے وہ اس میں شو کیا، اور یہ سارے جو ہیں اسکلپچرز اس میں ساتھ بنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ اس کو دکھایا. جی تو بہت سے آرٹسٹ نے آصف صاحب آپ کے جی ساتھ ایک کام پوری کیا میں نے ہوگا. ٹیم ڈیولپ کی جی. وہ اس میں یہ پھر ہمارے جو مغلز کے بعد پھر جو صوفیز ہمارے آئے جنہوں نے اسلام کو سپریڈ کیا، تو یہ میں نے شروع وہاں سے ہم نے کیا اس کو. اس کے بعد پھر ہماری اسٹرگل موومنٹ شروع ہو گئی، یہ ہماری وار آف انڈیپینڈنس ہے، یہ اس کا ہم نے پورا یہ 3D میں یہ پورا یہ سارا میوزیم ہم نے 3D میں بنایا ہوا ہے. اس میں اسکلپچرز ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں اور میں آج تک نہیں گیا. نہیں، آپ کو یو مسٹ وزٹ دیٹ میوزیم جی. یہ سر سید احمد خان ہیں، اب علی گڑھ یونیورسٹی، ان کی جو کنٹریبیوشن تھی، جو بچوں کو انہوں نے اس طرف لے کر آئے کہ انگریزی بھی سیکھو، وہ بھی ایک زبان ہے. تو یہ اقبال جب کورڈوبا ماسک میں گئے تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے ان کو موقع فراہم کیا گیا، تو وہ نماز پڑھے. میوزیم میں پورا 3D میں بنا ہوا ہے. یہ 3D میں بنا ہوا ہے جی. اینڈ دس واز دی فرسٹ ڈائراما وچ آئی میڈ ان دس میوزیم. یہ اقبال کا گھر ہے جی، سیالکوٹ کا. یہ اسی طرح کی شکل ہے ان کے گھر کی. واہ. تو اس میں اقبال بیٹھے ہیں. اچھا، یہ ساری ہسٹری جو آپ ابھی ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں اور دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جا کے، وہاں پر پراپر گائیڈز بھی ہیں جو کہ پراپر ہسٹری کے بارے میں بالکل گائیڈ ہیں، وہ بچوں کو بتاتے ہیں. بچوں کے ساتھ تو عموماً ٹیچرز آتے ہیں جی، اور پھر ہمارے گائیڈ بھی ہوتے ہیں، تو وہ دونوں مل کے ان کو بچوں کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ ان کو پوری تاریخ سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ 1940 کا جو لاہور میں قائد اعظم نے قرارداد پیش کی تھی منٹو پارک میں، جو ابھی جہاں پہ یادگار پاکستان ہے، یہ اس کا سین ہے. پیچھے سردار ممڈوٹ ہیں، لیاقت علی بیٹھے ہیں، قائد اعظم سپیچ کر رہے ہیں اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. زبردست. یہ گاندھی کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن تھا. یہ قائد گئے تھے ان سے ملنے کے لیے، تو وہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کھڑے کھڑے انہوں نے بات کی اور قائد واپس آ گئے. اچھا، یہ ان کے سامنے پھر لوگ وہاں پہ اندر اس کی فوٹوگرافی کی اجازت ہے؟ جی بالکل میں آپ سیلفیز لے سکتے ہیں؟ پہلے کچھ عرصہ الاؤ نہیں کیا، پھر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ کرنے دیں،
یہ تو مطلب یہ پیچھے وہ جو قافلے آتے تھے ہمارے, یہ بھی اس کا پیچھے ایک ڈرامہ تھا. یہ گول میز کانفرنس جس میں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ ڈسکس کر رہے تھے, قائد اعظم ہیں اور وہ یہ قائد اعظم کا ڈرائنگ روم ہے, فاطمہ جناح ہیں اور قائد بیٹھے ہیں. ہر چیز کتنی اچھا یہ ہے اور تصویر میں سمجھ نہیں آ رہی, لیکن یہ کتنی بڑی ہے. مثلا یہ جس وقت ہم تصویر دیکھ رہے ہیں قائد کا جو ڈرائنگ روم, یہ ایکچوئل کتنی اس کی ڈائمنشن, یہ آپ یہ سمجھ لیں ٹی وی سے لے کے یہاں تک کتنا 15-20 فٹ ہوگا, 15-20 فٹ ایکچولی. اچھا دس از ہیوج, دس از بگ. کچھ ڈائراماز بہت بڑے ہیں, ادروائز کچھ جو ہیں وہ 10-10 فٹ کے ہیں. یہ قائد اعظم کی ریلکس کی ایک ہم نے چھوٹا سا وہاں پہ بنایا ہے, اس میں ان کی کچھ چیزیں ہیں جو اپنے ان کے استعمال کی تھی, تو اس میں ان کا یہ اسکلپچر بنایا ہے. یہ جو پہلی جو پاکستان بننے کے بعد جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو پہلا اجلاس تھا, یہ اس میں ماؤنٹ بیٹن بیٹھے ہیں اور فاطمہ جناح بھی بیٹھی ہیں, اور یہ وہ پورا وہ سین ہم نے. اور یہ وقت لگا, کتنا عرصہ لگا تھا یہ جی ہمیں ٹارگٹ دیا تھا 18 منتھس کا. اچھا 1.5 سال میں سب کمپلیٹ کیا جی ہم نے دن رات, ہم نے رات 12 1 بجے تک بھی کام کرتے تھے روزانہ. تو آصف صاحب اب اس وقت دیکھ کے بہت سے لوگوں کو شوق بھی پیدا ہو رہا ہوگا, یہ جی پاکستان مونومنٹ باہر سے, یعنی یہ میوزیم کے باہر کا, یہ میوزیم کے باہر ہے. یہ ایکچولی یہ دو حصے ہیں, ایک یہ مونومنٹ ہے اور ایک میوزیم ہے جی. تو یہ مونومنٹ ہے لیکن اس کے برابر میں ہی میوزیم ہے. کیا آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا اس کے کیا ٹائمنگز ہیں اس میوزیم میں, تاکہ اس وقت جو لوگ جن میں شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم جائیں اور 14 اگست کو صرف بائکنگ کر کے اور وہ پٹاخے بجا کے اور شور, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی سیلیبریشن ہے, ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ باجے بجا کے, لیکن پلیز وہ جب وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جس گاڑی کا شیشہ نیچے اس میں جا کے باجا بجا, لیکن ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس ملک کو, اس وطن کو حاصل کرنے کا رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ایسی جگہوں پہ جا کے آپ خاموشی سے اس میوزیم میں جا کے وہاں کے جو ادب آداب ہیں ان کو فالو کر کے, یعنی کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا, کوئی دھکم پیل نہیں کرنی, شور نہیں مچانا, کوشش کریں کہ اس پورے وقت میں آپ جائیں, اس دور میں جائیں اور خاموشی سے اس میوزیم کو انجوائے کریں. آصف صاحب نے بتایا کہ اب وہاں پہ فوٹوگرافی کی اجازت ہے, تصویریں کھینچیں, لیکن ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. ٹائمنگز کیا ہیں چیز کے؟ ٹائمنگز جی ابھی مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, لیکن آئی تھنک 9 AM to 8 ہے چھٹی والے دن کھلا, سیٹرڈے سنڈے جی سیٹرڈے سنڈے کو کھلا ہوتا ہے, منڈے کو پروبیبلی میں, کیونکہ کافی پوری دنیا میں انٹرنیشنلی جو میں پھرا ہوں میوزیمز گیا ہوں تو جنرلی منڈے ایک ایسا پیر کا دن ہوتا ہے جو میوزیمز بند ہوتے ہیں. جی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, کیونکہ سیٹرڈے سنڈے کو بہت بچے آتے ہیں, پھر منڈے کو ہم اس کو تھوڑا سا فریش اپ کرتے ہیں, کوئی سٹاف کو تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں, تو وہ اس کے لیے منڈے کو نارملی ہم پھر بند رکھتے ہیں میوزیم. اندازاً کتنا ٹائم چاہیے ہوگا, 2-3 گھنٹے چاہیے ہوں گے پورا میوزیم انجوائے کرنے کے لیے؟ میوزیم انجوائے کرنے کے لیے تو آپ پورا دن بھی لگائیں اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھیں تو. اب اس میوزیم میں ہم نے پھر پاکستان بننے کے بعد آج تک پاکستان نے کیا اچیو کیا, اچھا وہ سیکشن بھی اس میں ہے. سو اس کو پوری طرح سے دیکھنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے. ہسٹری میں جتنا بھی آپ جانا چاہیں, اس کو آپ جتنا بہتر ڈیپ اسٹڈی کرنا چاہیں, اس کو اتنا ٹائم. ویری انٹرسٹنگ. بھائی میں آن ایئر میں نے اور سبھی نے ایڈمٹ کیا ہے اور شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ ہم ابھی تک نہیں گئے اسلام آباد میں رہتے ہوئے کئی بار, مطلب پاکستان مونومنٹ جانے کا جی. میں ایک آپ کو بات بتاؤں, میں کنٹری کا نام نہیں لوں گا, لیکن اس کے کچھ آرمی کے بڑے سینئر جرنلز ریٹائرڈ, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے وزٹ کیا اس میوزیم کا, تو میں ان کو وزٹ کرا رہا تھا. تو وزٹ کے بعد وہ سب آ کے انہوں نے ایک نے میرے سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ آپ لکی بھی ہیں اور آپ نے جو کام کیا ہے یہ ہماری کنٹری میں بھی اس طرح کا میوزیم
اس سبجیکٹ کے اوپر اور اس کوالٹی کا میوزیم نہیں ہے. I think تو وہ پھر بندہ پرائڈ فیل کرتا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے محنت کی تھی. اور سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جب بچوں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں جا کے, کبھی کبھار پڑھتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. نہیں یہ بڑا اچھا آپ نے کیا, اور میں جب جاؤں گا تو وہ جو وزٹرز بک میں بچوں کے کامنٹس ہیں وہ دیٹس اے مسٹ, وہ ضرور اوپن ہے, سب پڑھ سکتے ہیں نا, وہ اوپن بک اوپن ہوتی ہے نا, اوپن ہوتی ہے جی, وہاں پڑی ہوتی ہے, آپ اپنے کمنٹس بھی لکھیں, آپ اس کو اسی میں جو پلٹا کے آپ پیچھے بھی دیکھ لیں. فورن ڈگنیٹریز جاتے ہیں, آرٹسٹ آتے ہیں, ان سب کے اس تو سب آتے ہیں نا جی وہ, لیکن فورن ڈگنیٹریز کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم نکال کے وہ الگ سے اس کے کمپائل محفوظ کر لیتے ہیں, کمپائل کر لیتے ہیں. اسد تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑے مزے کی ہمیں سیر کروائی. 14 اگست کے حوالے سے رائزنگ پاکستان میں ہم یہ خصوصی نشستوں کا اہتمام آج کل کیے ہوئے ہیں, اور آپ میں بھی ڈیفینیٹلی ایک شوق پیدا ہوا ہوگا کہ آپ اسلام آباد میں جو پاکستان مونیومنٹ ہے شکر پڑیاں کے بالکل اوپر, اس بلڈنگ کو تو آپ نے پی ٹی وی اور دوسرے ٹی وی چینلز میں کئی بار رپورٹس میں, پروموز میں, شوز میں ایز اے بیک ڈراپ دیکھا ہوگا. اٹس اے بیوٹیفل بلڈنگ. اس کو باہر سے دن کا الگ اس کا حسن ہے, منظر ہے, اور شب کا الگ حسن اور منظر ہے, اور آج تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا جو میوزیم ہے وہ بھی ہم نے ضرور وزٹ کرنا ہے. سر تھینک یو ویری مچ.